بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور سبق آموز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ہوٹل پر بیٹھے ایک شخص نے دوسرے سے کہا، یہ ہوٹل پر کام کرنے والا بچہ اتنا بیوقوف ہے کہ میں 500 اور 50 کا نوٹ رکھوں گا تو یہ 50 کا نوٹ ہی اٹھائے گا، اور ساتھ ہی بچے کو آواز دی اور 2 نوٹ سامنے رکھتے ہوئے بولا، ان میں سے زیادہ پیسوں والا نوٹ اٹھا لو۔ بچے نے 50 کا نوٹ اٹھا لیا تو دونوں نے کہکا لگایا اور بچہ واپسی اپنے کام پر لگ گیا۔ پاس بیٹھے شخص نے ان دونوں کے جانے کے بعد بچے کو بلایا اور پوچھا، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، تم کو 50 اور 500 کے نوٹ میں فرق کا نہیں پتا؟ یہ سن کر بچہ مسکرایا اور بولا، یہ آدمی اکثر کسی نہ کسی دوست کو میری بیوقوفی دکھا کر انجوائے کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور میں 50 کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے 50 روپے مل جاتے ہیں۔ جس دن میں نے 500 اٹھا لیا اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میری آمدنی بھی۔ زندگی بھی اس کھیل کی طرح ہی ہے، ہر جگہ سمجھدار بننے کی نہیں ہوتی۔ جہاں سمجھدار بننے سے اپنی ہی خوشیاں متاثر ہوں، وہاں بیوقوف بن جانا ہی سمجھداری ہوتی ہے۔ ایک خاتون نے بزرگ سے پوچھا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت گہری نیند کے باوجود نماز کے لیے اٹھا سکوں؟ بزرگ نے کہا، تم اس وقت کیا کرو گی جب بچے گہری نیند سو رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے؟ خاتون نے کہا، میں انہیں جگاؤں گی۔ بزرگ نے کہا، ان کی نیند گہری ہوگی اور وہ نہ اٹھے تو؟ خاتون نے کہا، اللہ کی قسم میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگ سے بچا کر باہر لے جاؤں گی۔ تب بزرگ نے جواب دیا، اگر تم انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کرو گی تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایسا ہی کرو۔ ہم دنیا کی فکر میں آخرت بلا دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے جو عادت ڈالیں گے وہ ساری زندگی اس پر عمل کریں گے۔ اسکول سے پہلے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں، والدین فکر کریں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں ایک شیخ اپنے طالب علموں کو قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے تھے۔ وہاں سے ایک الحاظ زدہ شخص کا گزر ہوا۔ اس نے شیخ کو طنزیہ انداز میں مخاطب کر کے جملہ کسا، شیخ تم سب کتنے احمق ہو، دنیا والے سائنس پڑھ کر چاند پر پہنچ گئے ہیں اور تم لوگ ابھی تک قرآن و حدیث میں لگے ہوئے ہو۔ شیخ مسکرا کر متوجہ ہوئے اور جواب دیا، اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ وہ مخلوق ہے اور ایک مخلوق سے دوسری مخلوق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک عمدہ کوشش ہے۔ ہم مخلوق ہیں اور اپنے خالق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک بہترین کوشش ہے۔ دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ خیر ضرور کر رہے ہیں، لیکن تم واقعی احمق ہو جس نے نہ سائنس پڑھ کر ان کے ساتھ مخلوقات کی تحقیق کو پانے کی کوشش کی اور نہ ہی ہمارے ساتھ قرآن و سنت سمجھ کر خالق کو پانے کی کوشش کی۔ تم دونوں ہی حوالوں سے احمق ہو۔